بابا جی امام زمانہ سلامت رکھے آپ کو. اللہ صلی اللہ. بہت شکریہ کہ بڑی نوازش. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, آپ نے میری بات کا مان رکھا. زہرا کلال آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. تکلیف نہ سمجھے تو درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد. صلوات سارے حضرات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما صاحب العصر والزمان حجت اللہ علی الخلق اجمعین محمد و آل الخلف المہدی الامام المنتظر وارث علم اولین والآخرین. صلوات سارے حضرات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات پڑھیں گے سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل. بانیِ مجالس کے شرف قبولیت کے لیے درود بھیجیں گے سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات پڑھ دیں گے سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دریائے نیل کی الجھی ہوئی لہروں میں کلیم اللہ کو سلجھا ہوا راستہ دینے والے علی کی ذات پہ صلوات پڑھیں گے سارے حضرات. جہان غیب میں تخت تقدیر پہ بیٹھے ہوئے یوسف زہرا کے جل ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں گے سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ. زہرا کلال آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. سارے حضرات مہربانی فرماتے آئیں. نعرہ تکبیر. اللہ. بہت شکریہ. زمانے کا امام آپ کو سلامت رکھے. نعرہ رسالت یا رسول. نعرہ رسالت یا رسول. نعرہ حیدری. مل کے سارے حضرات نعرہ حیدری. تکلیف نہ سمجھیں تو پھر بھی درود بھیجیں محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد. کچھ نہیں ہوا پھر بھی درود بھیجیں مولا کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. نہایت واجب الاحترام عزت مآب عالی مرتبت محترم و مکرم عزیزان من، گزارش یہ ہے کہ ناصر رضا ناصر اس جلیلۃ القدر بارگاہ حضرت عباس غازی عباس علمدار علیہ السلام میں غالباً حضور 16 یا 17 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر عشرہ محرم پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہے. بہت بسم اللہ کرم. بہت بڑی نوازش قبلہ. آج سے کو تقریباً 16-17 سال پہلے جب میری ذاکری کی ابتدا تھی تو 4 سے 5 عشرے میں یہاں پہ پڑھ گیا الحمدللہ. تب مجالس یہاں پہ بارگاہ میں اندر ہوا کرتی تھیں. میرے دوست میرے محسن جناب سید عابد بخاری صاحب مرحوم، جناب سید زاہد بخاری صاحب مرحوم، جناب سید ساجد بخاری صاحب مرحوم، ان کے دور میں میں یہاں پہ آتا رہا ہوں. تب ماشاءاللہ اب تو مجھے بچے ملیں، اب تو وہ جوان ہو گئے، مالک جوانیاں سلامت رکھے ان کی. اب تو ہمارے مجمع میں بھی اضافہ ہو گیا، بچے جوان ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے حضور. اور صابر شاہ صاحب خالق کائنات انہیں سلامت رکھے. اور یہ بخاری سادات اور یہ انجمن سید الشہداء، انجمن سید غلامان سید الشہداء اور یہ ماتمی سنگت سید فہد بخاری صاحب، اور میرے محسن میرے دوست میرے بھائی جناب محترم سید ثاقب بخاری صاحب کے جنہوں نے عشرہ محرم کے لیے حکم کیا، اور میں حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آپ نے مجھے دیکھنا قبلہ آج چونکہ پہلا دن تھا تو تھوڑا سا اللہم صلی علی محمد وآلہ.
آپ ایک مرتبہ کر لیں پیارے، جو کرنا ہے بڑی تسلی سے کر لیں آپ. جب آپ کی تسلی ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے گا تاکہ بار بار پریشانی نہ ہو. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے نا جناب آپ کی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوشینہ اجر عطا کرے آپ کو. آج تھوڑی سی مشکل ہے، بانیان بھی یہی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ناظر بھائی آج تھوڑا سا ساؤنڈ کا معاملہ ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے. بہرحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یقیناً آپ کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی اور کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر حاضری اور نوکری آپ کی خدمت میں پیش کریں. بس آپ نے یہ مہربانی کرنی ہے کہ مجھے دیکھتے رہنا ہے اور میرے ساتھ بولتے رہنا ہے. آپ نے زمانے کا امام آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آج بادشاہ حسین کی مجلس نہ کوئی آپ کا احسان کہ آپ ذکر سننے کے لیے آئے، نہ کوئی ہمارا احسان کہ ہم ذکر کرنے کے لیے آئے. ہم نہ تھے مائک کھول رہنے دے، تو رہنے دے. ہلو. برائے خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. ایسے ہی رہیں گے، یہ اسے تھوڑا سا باہر نکالیں. یہ سلامت رہیے. یہ والا کام کرے، یہ چل رہا ہے، یہ والا چل رہا ہے، تینوں چل رہے ہیں. اللہ خیر کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے محترم؟ بسم اللہ. حسین اجر عطا کرے آپ کو. بہت شکریہ آپ کا. خالق کائنات آپ کو سلامت رکھے. تسلسل ٹوٹ جائے تو پھر نئے سرے سے بات کو شروع کرنا پڑتا ہے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج پہلا دن تھا تو آپ یقیناً بیدار نہیں ہوں گے. اصل میں یہ ذکر وقت کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ یہ ذکر وقت سے پہلے تھا. تو بیٹھے ہو کہ نہیں؟
یہ ذکر یہ ہستیاں وقت سے پہلے کی ہیں قبلہ، وقت تو کہیں بعد میں تخلیق ہوا، انشاءاللہ محرم میں ملاقاتیں رہیں گی تو بات بھی ہوگی اس بات پہ۔ یہ آپ کا یا میرا کوئی احسان نہیں زہرا کے لال پہ کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، اب ہو گیا، بیٹھ جاؤ، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے اب۔ یہ آل محمد کا احسان ہے کہ وہ ہم جیسوں کو بھی اپنا ذکر کرنے دیتا ہے۔ بیٹھے ہو نا میرے جان، یہ ہمارا احسان نہیں، یہ آل محمد کا احسان ہے کہ وہ ہم جیسوں کو بھی اپنا ذکر کرنے دیتے ہیں، ورنہ جن کے پہلے ذاکر کا نام ہی خدا ہو، ذرا بولو زہرا کلال آپ کو سلامت رکھے قبلہ، جس کے پہلے ذاکر کا نام ہی خدا ہو، انہیں ہم جیسے ذاکرین کی کیا ضرورت ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، خالق کائنات ارشاد فرما رہا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تم جب سے ہو میرا ذکر کرو، میں جب سے ہوں تمہارا ذکر کروں۔ آئے ہائے، ایسا نہ کیجئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، امام زمان آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ موضوع میرا کچھ اور تھا لیکن حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں، اس لیے میں نے بات کو بدل دیا ہے۔ قبلہ کیا مطلب؟ تم جب سے ہو میرا ذکر کرو، میں جب سے ہوں تمہارا ذکر کروں، تم جب تک ہو میرا ذکر کرو۔ آئے ہائے ہائے، میں جب تک ہوں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور کہاں نہیں کیا حسین نے ذکر الہی؟ مکہ ہے تو ذکر الہی، مدینہ ہے تو ذکر الہی، کربلا کا جنگل ہے تو ذکر الہی، زیر خنجر ہے تو ذکر الہی، نوک نیزہ ہے تو ذکر الہی۔ توجہ ہے نا جناب کی؟ نوک نیزہ ہے تو ذکر الہی۔ اب حسین ابن علی نے تو اپنے حصے کا ذکر کر لیا، اب حسین ابن علی نے تو اپنے حصے کا ذکر کر لیا۔ اب جو انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں حسین کا ذکر نہ ہو، وہ کوشش کرے کسی طرح سے اللہ نہ رہے۔ نہیں سمجھ آ رہی کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اور میرے جوانوں بولو زہرا کلال تمہیں سلامت رکھے۔ سنا کے منبر پہ بھی خطابت، خطیب ہو تو حسین جیسا۔ ذرا سا جاگو زہرا کلال آپ کو سلامت رکھے۔ سنا کے منبر پہ بھی خطابت۔ قبلہ حضور من بہت شکریہ، ذرا سا بولتے رہیں گے تو آسانی رہے گی۔ قبلہ سنا کے منبر پہ، ممبر تو دیکھیے نا آپ، سنا کے منبر پہ بھی خطابت، خطیب ہو تو حسین جیسا، کہا یہ فطرس نے آسماں پر، طبیب ہو تو حسین جیسا۔ زہرا کلال آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ کرا سید، بسم اللہ کرا، آئے داری زمانے کے امام آپ کو سلامت رکھے۔ سنا کے منبر پہ بھی خطابت، خطیب ہو تو حسین جیسا۔ صبر کے کوہسار سے سر ٹکرانے والا بے وقوف یزید اپنی اس کوشش پیہم میں رہا کہ حسین کی آواز کو حسین کے سینے میں دبا کر حسین کا سر شام میں لے جا کر اپنی بدبخت اور بے غیرت رعایا پہ ثابت کر سکے کہ میں نے حسین کو خاموش کر دیا۔ لیکن زہرا کے لال نے مجمع غیار میں، دشمنوں کے بھیڑ میں، دشمنوں کے حالہ میں، شام کے بازار میں، نیزے کی نوک پہ سورہ کہف کی آیات پڑھ کے یزید کو سمجھا دیا حسین بولنے کے لیے دھڑ کا محتاج نہیں۔ بولو میرے جوانوں، حیدری! ایسے نہیں سارے بولو نعرہ حیدری! زندگیاں دراز ہو آپ کی، زمانے کا امام آپ کو سلامت رکھے۔ زہرا کے لال نے نیزے کی نوک پہ سورہ کہف کی آیات پڑھ کے سمجھا دیا حسین بولنے کے لیے دھڑ کا محتاج نہیں، حسین بولنے کے لیے سانسوں کا محتاج نہیں، حسین بولنے کے لیے زندگی کا محتاج نہیں۔ کیوں؟ زندگی نہ تھی، حسین تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیں کاظمی صاحب آئیے، زندگی نہ تھی۔ میرے بچوں مجھے دیکھو، بسم اللہ کاظمی صاحب، بسم اللہ، آگے حضور سلامت رہیے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج پہلا دن تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا بنائیں گے تاکہ سننے والوں کو بھی پریشانی نہ ہو اور پڑھنے والوں کو بھی۔ آل محمد آپ کو سلامت۔ کہاں تھے ہم لوگ؟ حسین اجر عطا کرے آپ کو۔ زندگی نہ تھی، حسین تھا۔ موت نہ تھی، آپ پریشان ہو گئے ہو۔
یہ ضروری نہیں کہ سر پہ قائد اعظم والی ٹوپی ہو تو بندہ ذمہ داری سے بات کرے، اسی کے ساتھ آپ بولیں جس نے شیروانی پہنی ہوئی ہو، سر پہ قائد اعظم والی ٹوپی ہو، ایسا نہیں، جو ممبر پہ آئے ذمہ داری سے بات کرے۔ قبلہ توجہ چاہیے، زندگی نہ تھی حسین تھا، موت نہ تھی حسین تھا۔ آپ جا کے دیکھیں نا، اللہ زندگی کو کیا کہتا ہے؟ مخلوق، موت کو کیا کہتا ہے؟ مخلوق، اور حسین کون؟ اول مخلوق۔ نہیں، بات کو سمجھا کے آگے بڑھتے ہیں، نوجوان پریشان ہو گئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجے رسول اللہ کی ذات پہ، اللہم۔ کسی نے پوچھ لیا نا، مالک آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ تو سرکار کو جلال آ گیا، کبھی جلال میں نہ آنے والا رسول۔ سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا تھا۔ اب ذرا سوچو، حسین منی و انا من الحسین، جب سے میرا رسول تب سے میرا حسین۔ اول مخلوق ہے 14، توجہ ہے کہ نہیں قبلہ آپ کی؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ نظم تک آپ کو لے آؤں۔ اول مخلوق ہے 14، آپ اور میں شریعت کتابیں ہیں، شریعت 14 کتابیں ہیں۔ ہاں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم اور آپ قبلہ شریعت کتابیں ہیں، شریعت 14 کتابیں۔ زندگی نہ تھی حسین تھا، موت نہ تھی۔ سنا کے ممبر پہ بھی خطابت، خطیب ہو تو حسین جیسا، کہا یہ فطرس نے آسماں پر، طبیب ہو تو میرے جوانوں، طبیب ہو تو حسین جیسا، رسول نانا بطول مادر امام بابا حسن برادر، ہر ایک رشتہ عظیم تر ہے، نصیب ہو تو حسین۔ جیو آباد رہو، زندگیاں دراز ہوں آپ کی، مل کے آئے داری، ایسے نہیں ہر قدیری ہاتھ بلند ہو، نعرہ آئے داری۔ زمانے کا امام آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی نوازش قبلہ، رسول نانا بطول مادر امام بابا حسن برادر، ہر ایک رشتہ عظیم تر ہے، نصیب ہو تو۔ امام زمان آپ کو سلامت رکھے، نصیب ہو تو سلامت رہیں آپ۔ انشاءاللہ ملاقاتیں رہیں گی اور کوشش کریں گے بہترین سے بہترین کلام آپ کی سماعت کی نظر کیا جائے۔ ایک لفظ آ رہا ہے قبلہ، مفقود۔ یقیناً آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہیں، میری ذمہ داری ہے بات کو سمجھانا۔ مفقود معنی دیتا چھپا ہوا، پوشیدہ۔ میں عرض کروں مفقود ہے عزام زمانے کا فائدہ۔ آئے جو چپ کر گیا قبلہ، مفقود ہے عزام حضور من، یہ ادا فرش ادا مجلس ادا، مفقود ہے عزام زمانے کا فائدہ، سمجھو تو ہے ہر ایک گھرانے کا فائدہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ امام زمان آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، آپ وہاں سے چل کے یہاں پہ آگے، تو پھر آپ کی سماعت کی نظر ایک شعر کرتا ہوں، اور بالخصوص آپ تمام دوستوں سے دعا چاہیے، دعا بھی چاہیے۔ میرے جوانوں بولا کرو، ذکر علی میں غلطی سے بولنے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ ہاں، ذکر علی میں غلطی سے مراد یہ ہے کہ ابھی شاعر شعر پڑھ رہا اور درمیان میں آپ جوش میں آ کے نعرہ لگا دیں، یہ غلطی سے بولنا ہے، اس پہ بھی اجر عظیم ہے۔ جو دانستہ بولتے ہیں اس کا تو آپ اجر سوچ ہی نہیں سکتے۔ میں عرض کروں مفقود ہے جہاں میں زمانے کا فائدہ، سمجھو تو ہے ہر ایک گھرانے کا فائدہ، ہنستا نشیر خار جو حرمل کے تیر پر، اصغر کو اتنی دور سے لانے کا فائدہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی نوازش، سلامت رہیے، امام زمان اجر عطا کرے آپ۔ ہنستا نشیر خار جو حرمل کے تیر پر، اصغر کو اتنی دور سے، یہ فائدے کا آپ نے لطف لینا قبلہ، اصغر کو اتنی دور سے لانے کا فائدہ۔ جنہیں گرمی لگ رہی ہے وہ بندہ بھی بولے، میں عرض کروں یہ کھل گیا کہ رزق ہے حیدر کے ہاتھ میں، قاتل کو ورنہ جام پلانے کا فائدہ۔ جیو زندگیاں دراز ہوں آپ کی، میرے جوانوں سلامت رہو، بولا کرو ذکر علی میں، یہ کھل گیا کہ رزق ہے حیدر کے ہاتھ میں، قاتل کو ورنہ جام۔ یہ فائدہ ہے، آپ نے اس کا لطف لینا قبلہ، قاتل کو ورنہ جام پلانے کا فائدہ۔ ہر دور کا یزید تبرے کی زد میں ہے،
میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں حضور، اگر لطف نہ آئے تو ناصر رضا ناصر پھر غازی سرکار کا شاعر ہی نہیں ہے۔ ہر گھر پہ الحمدللہ شیعوں کے ہر گھر پہ علم لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اوپر یوں ہے، اگر اس کی سمجھ آ جائے تو مولا کی عزت کا واسطہ ضرور بولا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر دور کا یزید تبرے کی زد میں ہے، ورنہ علم پہ پنجہ لگانے کا فائدہ۔ ہائے ہائے، جنہیں سمجھ آئیے وہ تو بولے ظاہر کلا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امام زمانہ حضرت آئے داری، ہر دور کا یزید تبرے کی زد میں ہے، ورنہ علم پہ پنجہ لگانے کا، سمجھ آئیے سرکار، ورنہ علم پہ پنجہ لگانے کا فائدہ آتا نہ ہر جو لشکر انوار کی طرف۔ آئے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انوار ہے نور کی جمع، آتا نہ ہر جو لشکر انوار کی طرف، پھر شاہ کے چراغ بجھانے کا فائدہ۔ آپ تو بولیں قاضی صاحب، آپ تو بولیں، زہرہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ آتا نہ ہر جو لشکر انوار کی طرف، پھر شاہ کے، میں ذاکری بھول نہیں گیا، میں تھک نہیں گیا، شعر اتنا کمال سامنے آ گیا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ آپ کو سنائیں۔ یقیناً سارے شیعہ نے حیدر قرار، شیعہ سنی دوست بول رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شعر میں پڑھتا ہوں، سارے نہ بولیں تو پھر ناصر رضا ناصر امیر کائنات کا شاعری نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ ورنہ علم پہ پنجہ لگانے کا فائدہ، ورنہ علم پہ پنجہ لگانے کا فائدہ آتا نہ ہر جو لشکر انوار، توجہ میرے جوانوں، آتا نہ ہر جو لشکر انوار کی طرف، پھر شاہ کے کاظمی صاحب مجھے دیکھیے گا قبلہ، مجھے دیکھنا، آپ ادھر دیکھتے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں، ایسا نہ کیجئے۔ ورنہ علم پہ پنجہ لگانے کا فائدہ آتا نہ ہر جو لشکر انوار کی طرف، پھر شاہ کے چراغ بجھانے کا فائدہ منظر نہ دیکھتی جو مدینے سے سیدہ، خیبر کا در ہوا میں اڑانے کا۔ بولو میرے جوانوں، جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ بندہ بولے آئے داری۔ جی میں پہ زندگی دراز ہو آپ کی، حسین اجر عطا کرے آپ کو، بڑی نوازش۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ منظر نہ دیکھتی جو مدینے سے سیدہ، خیبر قدر ہوا میں اڑانے کا فائدہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ گر مقصد حسین سمجھ میں نہ آ سکے، قبلہ مجلسیں بھی ہوتی ہیں، جشن بھی پڑھے جاتے ہیں، ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایک پیغام ضرور ہونا چاہیے۔ گر مقصد حسین سمجھ میں نہ آ سکے، پھر مجلس حسین میں آنے کا فائدہ۔ آئے ہائے ہائے، یہ بولنے والا شعر تھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گر مقصد حسین سمجھ میں نہ آ سکے، حسین اجر عطا کرے آپ کو، پھر مجلس حسین میں آنے کا فائدہ۔ پڑھتا نگر کلام، قبلہ پڑھتا نگر کلام الہی علی کا لال۔ کہا کیا جاتا ہے، آپ تو میرا سانس نہیں نکلوا رہے نا، میں آپ کا سانس نکلواتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات کی جاتی ہے کہ علی نے آتے ہی قرآن کیسے پڑھا، حسین ابن علی نے بغیر دھڑ کے قرآن کیسے پڑھا۔ حضور ایک آدمی بھی اگر بات اپنی ذہنوں میں محفوظ کر کے لے گیا، ایک ذہن میں اگر یہ بات چلے گی، مقصد پورا ہو جائے گا آج کا۔ شاہ جی کہا یہ جاتا ہے، شیعہ لوگ پڑھتے ہیں ممبروں سے، علی نے آتے ہی قرآن پڑھا، یہ کیسے ممکن ہے، ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا حسین ابن علی نے نیزے کی نوک پہ وہ کیسے پڑھا، دھڑ تو کربلا میں تھا، تو حسین نے کیسے پڑھا؟ اصل میں معاملہ یہ ہے قبلہ، جس رسول کے ہاتھوں پہ آ کے کنکر بولنے لگ جائیں، ہائے اتڑی چپ تو صدقے، ہائے ہائے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جس میرے محمد کے ہاتھ پہ آ کے کنکر بولنے لگ جائیں، اگر وہاں آ کے علی بولے تو حیرت کیسی، حضور من اگر وہاں پہ علی بولے تو حیرت کیسی۔ حسین نے نوک نیزہ پہ، اور وہ بھی سورہ کہف، کیوں؟ میرے جوانوں میں سے ہی لے جاؤ، داد تو میں لے چکا اپنے حصے کی، ابھی میں خیبر پڑھوں تو اب چھت سے جا لگیں گے۔ میسیج قبلہ، کوئی پیغام آپ تک ضرور منتقل ہونا چاہیے۔ حسین ابن علی نے سورہ کہف کی آیات تلاوت کی، اور کب کی؟ جب نیزے کی نوک پہ تھے، دھڑ کربلا میں، سر شام میں۔
حسین ابن علی نے یہ ثابت کر دیا کہ جب میں اپنی شہادت کے بعد نیزے کی نوک پہ کلام الہی نہیں بھولتا تو میرے نانا محمد کو ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اس پہ بولنا چاہیے تھا آپ کو، اس بات پہ بولنا چاہیے تھا آپ کو میرے جوانوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب میں اپنے قتل کے بعد کلام الہی نہیں بھولتا، حسین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، سلامت رہیے قبلہ۔ بڑی نوازش، مولانا صاحب آ گئے ہیں نا تاکہ مجھے اندازہ ہو کہاں پہ تھے ہم لوگ۔ پڑھتا نگر کلام الہی، علی کلال، سر کا سنا کی نوک پہ جانے کا فائدہ، سر کا سنا کی نوک پہ جانے لیجئے، سانس آپ نے لے لیا، اب میرے حصے کی داد مجھے چاہیے۔ میں عرض کروں جو عرش پہ ملا تھا وہی تھا غدیر میں۔ آئے چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، ایسا نہ کیجئے۔ جو عرش پہ ملا تھا وہی تھا غدیر میں، خم پہ کھلا ہے عرش پہ جانے کا فائدہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے شیعہ سنی دو سلامت رہے قبلہ۔ آئے داری، جو عرش پہ ملا تھا وہی تھا غدیر میں، خم پہ کھلا ہے عرش پہ جانے کا فائدہ۔ بات اپنے عقیدے کی اگر بولو گے تو بسم اللہ، ورنہ ماشاءاللہ میں عرض کروں ہوتا نگر تراب کے پیچھے ابو تراب، ہوتا نگر تراب کے پیچھے ابو تراب، سجدہ ملائکہ سے کرانے کا فائدہ۔ بولو میرے جوانوں، زہرہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ ہوتا نگر، آئے داری، ہوتا نگر تراب کے پیچھے ابو تراب، سجدہ ملائکہ سے، سوچئے گا ضرور، کرانے کا فائدہ، سجدہ ملائکہ سے کرانے کا فائدہ۔ انگشت سے اگر نہ پلٹتا وہ آفتاب، انگلی سے پھر نظام چلانے کا فائدہ۔ حسین آپ کو سلامت رکھے۔ انگلی سے پھر نظام چلانے کا فائدہ۔ حسین عزت لگ، علی مولا، علی مولا، علی مولا، سلام اللہ۔ بڑی نوازش، آپ نے سلامت رہیے۔ سب کو میرے زمانے کا امام یاد ہے، آپ نے درود بھیجا میرے مولا کی ذات پہ، تو 4 مصرے بھی سنتے جائیے۔ کونین میں اسرار جلی ڈھونڈ رہا ہوں، وحدت کے حجابوں میں ولی ڈھونڈ رہا ہوں، اب پردہ غیبت سے چلے آئی ہے مولا، سرکار میں صدیوں سے علی ڈھونڈ رہا۔ بولو میرے جوانوں، زہرہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ بولا کراشی بات، آئے داری، زمانے کا امام آپ کو سلامت رکھے۔ زندگی دو سرکار میں صدیوں سے علی ڈھونڈ رہا ہوں۔ بس قبلہ میرے حصے کی حاضری ہو گئی۔ اب میرے علم میں نہیں ہے کہ علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں یا نہیں، بہرحال دانش بھائی تشریف فرما ہیں تو میرے بعد یقیناً ممبر سنبھالیں گے۔ بہت مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کو، اور میں صدقے بسم اللہ کروں، ہائے کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ زہرہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ خالق کائنات آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، کبھی کسی اور غم میں نہ رونا پڑے۔ بیٹھ جا میرا لال۔ بہت مارا ہے لوگوں نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو۔ ایک جملہ آ گیا لبوں پہ، قبلہ سیدزادے اگر تشریف فرما ہے تو معاف فرمائیں گے، میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ گھر آ کے مارا ہے، ایک مرتبہ گھر بلا کے مارا۔ سینے پہ ہاتھ مارنا تو اختیار میں ہے۔ زہرہ کلال آپ کو سلامت۔ بسم اللہ کرا میرا نوجوان، کبھی کسی اور غم میں نہ، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا۔ میرا ایمان ہے ضروری نہیں لوگ اٹھ کے ماتم کرے تو مصائب ہونا، کسی ایک آنکھ کے افق پہ ایک آنسو بھی طلوع ہو گیا، میری بخشش کی سحر ہو جائے گی، آنکھیں تر ہو گئی، مقصد پورا ہوا۔ زہرہ کلال آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ رونے کی راتیں ہیں، گریے کی راتیں ہیں، پرساداری کی راتیں ہیں۔ ہر عزادار گھر سے
حسین کو رونے کے لیے آیا ہے۔ بسم اللہ کرم، ہر عزادار حسین کو رونے کے لیے آیا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میرے بات پڑھنے والے عالم دین ہیں، ان سے پوچھئے گا، اپنے مرضی کے عالم دین سے پوچھئے گا، ناصر رضا ناصر یہ بات کر گیا، غلط تو نہیں کر گیا؟ شریعت میں واجب ہے چاند دیکھ کے دعا مانگنا۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں۔ عزادارو، بالخصوص 4-5 دعائیں مانگنا واجب ہے شریعت میں۔ جب بھی نیا چاند دیکھو، محرم کا چاند ہو، ربیع الاول کا چاند ہو، شعبان کا چاند ہو، 4-5 دعائیں مانگنا شریعت میں واجب ہیں۔ سیدادو مجھے معاف کیجئے گا کہ کلیجے پہ چوٹ پڑے، مثلا 4-5 سال کی بچی پہ واجب ہے وہ چاند دیکھ کے دعا مانگے، بار الہا اس چاند کے صدقے میں میرے سر پہ بابا کا سایہ سلامت رہے۔ اور میں صدقے بسم اللہ کراں، بات پہنچ گئی جن تک، بسم اللہ کراں، سینے پہ ہاتھ ضرور مار، غریب کی ماں راضی دائے، زہرا کا لال تمہیں سلامت رکھے۔ 4-5 سال کی بچی پہ واجب ہے وہ چاند دیکھ کے دعا مانگے، بار الہا اس چاند کے صدقے میں میرے سر پہ میرے بابا کا سایہ سلامت رہے۔ جوان بیٹے کی ماں پہ واجب ہے وہ چاند دیکھ کے دعا مانگے، بار الہا اس چاند کے صدقے میں اپنے بیٹے کے سر پہ صحرا سجا میں صدقے، زہرا کا لال تمہیں سلامت رکھے۔ غیرت مند بھائی پہ واجب ہے وہ چاند دیکھے، چاند دیکھ کے دعا مانگے، بار الہا اس چاند کے صدقے میں میری بہنوں کے پردے سلامت رہے، زہرا کا لال تمہیں سلامت۔ کبھی کسی اور غم میں نہ رونا پڑے، رونے کی راتیں ہیں، دل و پرسا، زہرا کا لال اجر عظیم عطا فرمائے۔ غیرت مند بھائی پہ واجب ہے چاند دیکھ کے دعا مانگے، بار الہا اس چاند کے صدقے میں میری بہنوں کے پردے سلامت رہیں۔ جھولے والی جس کی جھولی میں بچہ ہو ان ماؤں پہ واجب ہے چاند دیکھ کے دعا مانگے، بار الہا اس چاند کے صدقے میں میں اپنے بچے کو ممکنہ مدت تک دودھ پلا سکوں۔ اب سنو گے، اگر میں غلط پڑھوں حسین کے قاتلوں میں شمار ہو، یہ جو محرم کا چاند طلوع ہوا نا 61 ہجری والا، یہ علی و بطول کی بیٹیوں نے دیکھا ہے کربلا سے تقریباً 35 میل دور، اور دوسرا چاند دیکھا ہے شام کے زندان میں۔ اور میں صدقے ہائے کر لیتا، دوسرا چاند دیکھا ہے شام کے زندان میں۔ اب سوچو تو صحیح نا، چاند دیکھ کے دعا مانگنا واجب ہے، سکینہ نے کیا دعا مانگی؟ چاند دیکھ کے دعا مانگنا واجب ہے۔ اب سوچو تو صحیح، سکینہ نے کیا دعا مانگی ہوگی؟ اصغر کی ماں نے کیا دعا مانگی ہوگی؟ غیرت مند سجاد نے کیا دعا مانگی ہوگی؟ 4 سال کی سکینہ نے یہ تو نہیں کہا ہوگا نا اللہ کرے میرے بابا کا سایہ سلامت رہے، لیکن یہ تو کہا ہوگا نا میرے اللہ کسی نے میرے بابا کو دفن کر دیا ہو۔ اکبر کی ماں نے یہ دعا تو نہیں مانگی ہوگی نا بیٹے کے سر پہ صحرا سجا سکوں، یہ دعا تو مانگی ہوگی نا بار الہا کسی نے میرے اکبر کو غسل دے دیا ہو۔ سجاد نے کوئی اور دعا مانگی ہو نہ مانگی ہو، لیکن یہ دعا ضرور مانگی ہوگی، میرے اللہ مجھے بہنوں کی چادریں واپس مل جائیں، علی و بطول کی بیٹیوں کی چادریں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔